السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، سلف صالحین رحمہم اللہ کے بارے میں امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد 5-6 مہینے تک دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ تو ہمارے اس رمضان کو قبول کر، اور رمضان سے 5-6 مہینے پہلے یہ دعا کرتے کہ اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھ، رمضان تک ہمیں پہنچا دے تاکہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں۔ میرے بھائیو، یقیناً رمضان بہت مبارک مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اور مسلمان کے لیے ایک ریفریشر کورس، نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کمانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ تو اب رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ رمضان سے متعلق کیا احکام ہیں، کیا فضائل ہیں، کیا مسائل ہیں، رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا کیا طریقہ ہے، ان کو سیکھنا اور جان لینا بھی چاہیے۔ تو اللہ کے فضل و توفیق سے ہر سال رمضان سے پہلے ہم مختلف دروس رمضان کے احکام و مسائل و فضائل پر دیتے رہتے ہیں۔ اس سال ہم نے ایک اور طریقہ اپنایا ہے، وہ کیا؟ مشہور زمانہ محدث اور حدیث کی قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری کی بہت سی شرحیں لکھنے والوں میں سب سے مشہور نامور شرح فتح الباری، اس کے جو مصنف ہیں، اس کے جو لیکھک ہیں امام حافظ ابن حجر عسقلانی، ان کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی، بلوغ المرام اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث کی کتاب ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے انہوں نے فقہی ترتیب کے ساتھ احادیث کو جمع کیا ہے۔ میرے بھائیو، بڑی مفید کتاب ہے یہ۔ خود وہ اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ علم کا جو ابتدائی طالب ہے اس کے لیے تو یہ کتاب ضروری ہے، اور جو علم میں ایک درجے کو پہنچا ہوا ہے، بہت کچھ علم حاصل کیا ہوا ہے، ویسا طالب علم بھی اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خاص کر ہمارے ہندو پاک میں بھی اور دوسرے کئی ملکوں میں دینیات کے ابتدائی مرحلوں میں حدیث جہاں طلباء کو پڑھاتے ہیں وہاں اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ یہ ابتدائی کتابوں میں سے ہوتی ہے بلوغ المرام۔ تو اس کتاب بلوغ المرام سے ہم کتاب الصیام پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ کتاب الصیام۔ میرے بھائیو، اب میں زیادہ لمبی اور گہری تشریحات میں نہیں جاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ حدیث پڑھوں گا، اس کا ترجمہ سناؤں گا، اور اس سے کچھ فائدے جو ہمیں ملتے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس سے میرا مقصد کیا ہے؟ روزے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ڈائریکٹ ہم احادیث کے ذریعے مسائل کو، فقہی تعلیمات کو جان کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی ہمیں محبت ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنا بھی بہت بڑی فضیلت ہے، نہیں ہے؟ کوئی ایک حدیث سنائیں گے اس بارے میں؟ ترمذی کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس شخص کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ کون؟ جو میری ایک حدیث کو سنے، میری ایک بات کو سنے، اس کو یاد رکھے، اس پر عمل کرے اور دوسروں تک اسی طرح وہ حدیث پہنچا دے۔ ہم کریں گے انشاءاللہ یہ کام؟ تو انشاءاللہ ہم حدیثوں کا یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات، اصل درس شروع کرنے سے پہلے، قرآن مجید میں جو آیات صیام ہیں، رمضان روزے سے متعلق جو آیات ہیں، ان کی تفسیر اور ان کی کچھ تھوڑی بہت تفصیلات اور ان کے اندر جو تدبرانہ نکات ہیں، ان کو اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو کسی اور موقع پر ہم درس شروع کریں گے۔ لیکن ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کا ایک سلسلہ ہے 2-3-4 درسوں میں، جو پچھلے ہی سال ہماری آفس میں ہوا۔ میں ضرور گزارش کروں گا آپ سے
کہ یوٹیوب پر وہ دروس موجود ہیں الغاز جالیات کے ویب سائٹ پر اور یوٹیوب چینل پر، ضرور ان کو سنیں، بڑا فائدہ انشاءاللہ ہوگا۔ تو آئیے اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے۔ کس سے پہلے؟ رمضان شروع ہونے سے پہلے، یعنی شعبان کے آخر میں 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے۔ ہاں، مگر جو شخص پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہو اسے چاہیے کہ اس دن کا وہ اپنا روزہ رکھ لے۔ میں انشاءاللہ ان کا خلاصہ پھر آپ کو بتاؤں گا۔ آئیے دوسری 2 حدیثیں بھی سن لیتے ہیں اور ان سب کے فائدے ایک ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو جو ابھی ہم نے اس سے پہلے سنا ہے نا، اس سے متعلق عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شخص نے مشکوک دن میں روزہ رکھا، شک والے دن میں روزہ رکھا، اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور اس سلسلے میں جو تیسری حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا رأیتموہ فصوموا، جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، جب چاند دیکھو تو روزہ چھوڑ دو، یعنی عید مناؤ۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اگر مطلع ابر آلود ہو، بادل چھا جائے، بدلی ہو، تو اس کے لیے اندازہ لگا لو۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ 30، اگر بدلی ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں تو اس کے لیے 30 دن کی گنتی کا اندازہ کر لو۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، 30 روز کی گنتی کی تعداد کو پوری کرو۔ اور صحیح بخاری مسلم میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں ایک دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، پھر تم شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ یہ چند جو حدیثیں ہم نے ابھی سنی ہیں، اس سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر عید منانا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ذریعے آئی سمجھ میں بات۔ دوسری بات اس میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر 29 شعبان کو چاند نظر آ گیا تو اس کے بعد والا دن کیا ہوگا؟ روزے والا ہوگا۔ 29 شعبان کو چاند نظر آ گیا تو اس کے بعد 30 شعبان نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ پہلا رمضان کا پہلا دن ہوگا اور روزہ شروع کریں گے۔ اسی طرح اگر 29 رمضان کو چاند نظر آ گیا، 29 رمضان کو، تو اس کے بعد والا دن کیا ہوگا؟ 30 رمضان نہیں، کیا ہوگا؟ عید کا دن ہوگا۔ اس لیے کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر 29 شعبان کو چاند دکھائی نہ دے، چاہے غبار کی وجہ سے، چاہے ابر کی وجہ سے، کوئی اور بھی وجہ ہو، چاند دکھائی نہیں دیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اگلا جو دن ہوگا اس میں روزہ نہیں رکھنا، بلکہ 30 شعبان پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر جو اگلا دن ہے اس سے روزہ شروع کرنا۔ اسی طرح اگر 29 رمضان کو چاند دکھائی نہ دے، بدلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بھی، تو کیا کرنا؟ اگلے دن روزہ رکھنا، 30واں رمضان کا 30واں روزہ پورا کرنا، پھر اس کے بعد عید کرنا۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور چوتھی بات اس سے یہ معلوم ہوئی، جو پہلی حدیث آج ہم نے پڑھی ہے، کہ رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے احتیاط کا روزہ، یا بعض علاقوں میں ہے سلامی کا روزہ، ارے کل سے رمضان کا روزہ رکھنا ہے نا، آج چلو سلامی کا روزہ رکھ لیتے ہیں، اللہ ہم کو رمضان کی توفیق دے رہا، شکرانے کا رکھ لیتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ ہو سکتا کل 29 شعبان تھا، آج ہو سکتا 30 ہو،
ہم کو تو نظر نہیں آیا بادل کی وجہ سے، ہو سکتا 30 ہو، اس طرح کی امید میں شک کی وجہ سے روزہ رکھنا یہ جائز نہیں، بلکہ اکثر اہل علم کے نزدیک یہ حرام ہے۔ اور عمار ابن یاسر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے یہ، یعنی گناہ کا کام ہے۔ جس دن ہم شک کریں 30ویں شعبان کو، اس دن روزہ رکھنا نہیں ہے، یا 29ویں رمضان کے شام پکی خبر مل گئی چاند نظر آنے کی، کوئی آدمی کہے ارے نہیں بھائی مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے، چلیے لوگوں کے ساتھ تو چلا جاتا ہوں عید کے لیے لیکن میں روزہ رکھ لیتا ہوں، جائز ہے ایسا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ 5ویں بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص، جیسے اللہ کے رسول کی پہلی حدیث جو بتائی گئی نا کہ کوئی روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب؟ 1 دن 2 دن پہلے روزہ رکھنا تو بالکل حرام ہے، لیکن کوئی آدمی سوموار کا روزہ رکھتا ہے، کوئی جمعرات کا روزہ رکھتا ہے نا، یا کسی کا کوئی قضا کا روزہ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ رمضان سے 1 دن 2 دن پہلے رکھ سکتا نہیں رکھ سکتا؟ مثال کے طور پر کل سے رمضان ہے پکا معلوم ہو گیا اور آج سوموار ہے اور میں ہر سوموار کو روزہ رکھتا رہتا ہوں، تو رمضان سے 1 دن پہلے میں روزہ رکھ سکتا ہوں نہیں رکھ سکتا ہوں؟ کیوں؟ میری نیت رمضان سے 1 دن 2 دن پہلے یا سلامی یا احتیاطی روزے کی نہیں ہے، کیا ہے؟ ہفتے واری جو ہر سوموار جمعرات کا روزہ میں رکھتا ہوں سنت ہے، اسے پورا میں کر سکتا ہوں۔ آئی سمجھ میں بات؟ اللہ کی فضل و توفیق سے یہ چند حدیثیں آج ہم نے پڑھی ہیں، اور آگے ہمارے جتنے ہفتے اور جتنے درس باقی ہیں اس میں یہ کتاب الصیام بلوغ المرام سے انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ توجہ فرمائیے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنا دین قرآن و سنت سے صحابہ کے سمجھ کے مطابق سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی دعوت دوسروں کو دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔